الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ترغیب دی ہے اور اپنی حاجتوں اپنی ضرورتوں اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے پورا کروانے کا بہترین ذریعہ دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کوئی جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ آپ سے میرے متعلق پوچھے تو بتا دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، التجا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود بندے کو مانگنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں پر اپنی عنایات فرمانا چاہتے ہیں، انعامات کرنا چاہتے ہیں۔ بن مانگے اس نے بہت ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ بندہ مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس مزید راضی ہوں گے اور بندے کو اس کی خواہش سے کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو لے سکتا ہے،
اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکتا ہے۔ آج جس مادی دور میں ہم گزر رہے ہیں تو لوگوں کو مادی اشیاء سے بنے ہوئے ہتھیاروں پر بڑا ناز اور بڑا فخر اور بڑا اعتماد ہے۔ کہتے جی ہمارے پاس اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہتھیار ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بندے کو ایک ایسا ہتھیار عطا فرمایا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن تمام ہتھیاروں سے زیادہ وہ ہتھیار مضبوط اور تمام ہتھیاروں سے زیادہ اعلیٰ ہے، وہ دعا ہے۔ ہر بندہ اسلحہ ہتھیار اپنے لیے خرید بھی نہیں سکتا، بس اوقات بندے کے پاس اسباب نہیں ہیں اپنے حفاظت کے لیے کوئی قیمتی ہتھیار خرید سکے، اور بس اوقات گنجائش ہوتی ہے لیکن ہر وقت اس کو ساتھ رکھنے کے اسباب نہیں ہوتے، بندہ رکھ نہیں سکتا۔ کون سا بندہ ہے جو ہر وقت اپنے بغل کے اندر جو ہے وہ گن اٹھائے پھرے، پستول اٹھائے پھرے، چھرا جو ہے وہ ہر وقت اپنی بغل میں دبائے پھرے، ابھی میرے دشمن کے وار سے بچنا ہے؟ بس اوقات قانونی لحاظ سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلحے کا ناجائز استعمال، یہ مادی اسلحے کا یہ بھی ناجائز ہے، اور قانون کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو مادی اسلحہ ہے، خواہ وہ خنجر چھری کی صورت میں ہو، تلوار کی صورت میں ہو، یا گن کی صورت میں ہو، پستول کی صورت میں ہو، یا کسی اور بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، یہ ہتھیار بندے کو آنے والی مصیبتوں سے نہیں بچاتا، آنے والی آفتوں سے نہیں بچاتا۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کئی کئی باڈی گارڈ رکھے ہوتے ہیں، بڑا بڑا اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، جب نکلتے ہیں تو کئی کئی محافظین کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن ان کی موت ان کو آ لیتی ہے اور اسلحہ ان کو بچا نہیں پاتا۔ اور دشمن بھی وار کر جاتا ہے، بندہ باڈی گارڈوں سمیت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ مادی اسلحہ جو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ بلا شبہ ہتھیار ہیں، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کو اس سے کہیں زیادہ اپنی دعاؤں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو لہذا اپنی حفاظت کے لیے اگر بندہ کو بہترین اقدام کر سکتا ہے تو وہ دعائیں ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ آپ خود ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، میں اس پہ بات میں کرتا ہوں۔ دعا کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ بہت سارے لوگ ویسے عبادات کا بہت اہتمام کرتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی صورت میں ہے، اشراق، چاشت، اوابین کی صورت میں ہے، یا صلاۃ الحاجت کی صورت میں ہے، یا صلاۃ توبہ کی صورت میں ہے، بلا شبہ اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن دعا، برائے دعا یہ بھی بہت اہمیت کی عمل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کا مغز بتایا ہے۔ تو بہت سارے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز پڑھیں گے،
فرض نماز کے لیے آئے، نماز جماعت سے پڑھ لی، اب دعا نہیں مانگتے، سنتے پڑھ لی، دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگے بغیر جو ہے مسجد سے نکل گئے۔ حالانکہ دیکھیں دعا یہ عبادت کا مغز ہے، تو اگر نماز اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے تو ادعونی استجب لکم، دعا بھی تو اللہ کا حکم ہے، مانگنے والا اللہ کو پسند ہے۔ تو بہت سارے لوگ نماز سے تو قریب آتے ہیں لیکن دعا سے بدکتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ عام کوئی انسان ہے، اسے کوئی بندہ مانگنے کے لیے جائے تو اس کے موڈ پر ہے، جی چاہے تو اس کو مانگنے کی وجہ سے کچھ دے دے، نہ جی چاہے تو نہ دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ مومن کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مردود نہیں ہوتی۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کاموں میں سے کوئی ایک اس دعا کے نتیجے میں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو جو مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بسا اوقات مانگتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت وہ چیز نہ دینے کی ہوتی ہے، کوئی اس کو یہ چیز نہ دے، شاید اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے اللہ پاک نہ دینا چاہتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں دنیا کے اندر اس سے کئی آفتیں اور مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور بس اوقات بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دعا کے نتیجہ میں جو وہ مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، اس کے دینے میں دنیا میں حکمت نہیں ہوتی، لیکن اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے اعمال سے کہیں بڑھ کر جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جب بندہ اس انعام و کرام کو دیکھے گا بڑا خوش ہوگا اور تعجب بھی کرے گا، اور ازرائے تعجب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تک سے پوچھ بھی لے گا کہ یا باری تعالیٰ کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ اتنا زیادہ نوازا جاتا، تو یہ اتنا زیادہ انعام و کرام یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کہ دنیا کے اندر تو مجھ سے بہت ساری دعائیں کیا کرتا تھا، بہت ساری چیزیں مانگا کرتا تھا، اسباب کے درجے میں تو نے مانگا، لیکن اس کے نہ دینے میں میری حکمت تھی، وہ میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا، لیکن میں نے ان دعاؤں کو تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا۔ آج جنت کی یہ جو اضافی نعمتیں اپنے اعمال سے بڑھ کر تو دیکھ رہا ہے، یہ انہی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور میں نے ان دعاؤں کا تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا تھا۔ آج جنت کی جو اضافی نعمتیں جو دیکھ رہا ہے یہ ان دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن بندہ جب اس بات کو سنے گا اور جنت کی ان نعمتوں کو دیکھے گا اور لطف اندوز ہوگا تو خواہش کرے گا، ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کاموں میں سے کوئی ایک فرما دیتے ہیں دعا کے نتیجہ میں، یا تو جو مانگتا ہے اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے تو وہ ضرور دے دیتے ہیں، اور وہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگتا ہے وہ تو نہیں دیتے، لیکن اس دعاؤں کی وجہ سے دنیا کے اندر اس سے آنے والی آفتوں اور کئی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ نمبر 3، ان دعاؤں کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور بندہ اپنا قیامت کے بعد ان جو ہے وہ دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں
بہت سارے مسلمان کہ بس اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہم نے بڑی دعائیں کی، ہم نے بڑا اللہ پاک سے مانگا، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو بس اوقات دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے منگتے ہیں کام ہی مانگنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک دنیا میں جو منگتے ہوتے ہیں، پیشہ ور مانگتے ہیں، تو گلی محلے میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گلی میں، حالانکہ ہر روز وہ آتے ہیں، معمول ہوتا ہے عام طور پر، ان کو پتہ ہے فلاں 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 گھر والا جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں دیتا، اس نے آج تک کچھ نہیں دیا، اور اب بھی نہیں دے گا، فلاں دیتا ہے لہذا وہ کچھ دے گا امید ہے۔ لیکن پھر بھی اس گھر کے آگے جا کر جہاں سے اس کو ہر روز کچھ نہیں ملتا اور اس کو پتہ بھی یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی اس گھر کے آگے آ کر وہ اسی طرح آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے جس طرح کہ اس کو ہر روز یہاں سے ملتا ہے، تو اپنی ہمت نہیں توڑتا۔ تو وہ منگتا جو دنیا میں مفادات کے لیے لوگوں کے آگے اس طرح آ کر جو ہے ہر روز التجائیں کرتا ہے، تو مایوس نہیں ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کی شان، یہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بندے کا کام مانگنا ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہوگی تو وہ عطا کر دیں گے، وگرنہ اس کے علاوہ دو فوائد ہیں، یا تو مصیبتیں اور آفتیں ٹل جائیں گی، یا جو ہے آخرت کا ذخیرہ بن جائیں گی وہ دعائیں۔ لہذا دعائیں کبھی بھی مانگنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مانگنے سے راضی ہوتی ہے۔ عام بندہ ہے وہ مانگتا ہے نا کسی سے، اس کے دینے کی کوئی حد ہے۔ ایک بندہ ہمارے پاس آیا، اس نے اگر اپنے کوئی حاجت کوئی ضرورت جو ہے وہ پیش کی تو ہمیں ترس آیا، جیب سے کچھ پیسے نکالتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اب وہی بندہ اگر 10 منٹ بعد دوبارہ پھر آ جائے، پھر کہ میں بڑا مجبور ہوں، مجھے بڑی ضرورتیں ہیں، فلاں پریشان ہوں، کوئی میری مدد کرو، اب ہم نے کہا یار 10 منٹ تو ہوئے، ابھی تو پیسے لے کر گیا پھر آ گیا، نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اسے جتنی مرتبہ بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک کی ذات اقدس اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس لیے مسلمان بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مانگتے رہنا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ہاں، مانگنے کا کچھ طریقہ ہے، بس اوقات دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کیسے مانگیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ مانگنے کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، مانگنے کے آداب میں سے چند ایک ادب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے مانگ رہے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں وہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ملتی ہیں، جب تک اس کے اسباب اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ عموماً وہ چیز نہیں دیتے، تو لہذا ان کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس طرح ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتا ہے کہ اس کے بیٹا ہو جائے، تو ظاہر بات ہے اس کو اسباب کے درجے میں شادی کرنی پڑے گی نا، شادی کرے گا تو بیٹا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے بیٹا مانگتا رہے، بیٹا مانگتا رہے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، شادی کرے نا، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ ایک نوجوان کے متعلق آتا ہے نا، کوئی کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا، حضرت جی میں نے دعا کروانی ہے، دعا کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کیا دعا ہے؟ کہنے لگا آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا اچھا، تو کہتا جی میں نے بڑے بزرگوں کی زیارت کی ہے اور جا کر ان سے دعاؤں کی درخواست کی ہے تو ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، بڑے بزرگوں سے دعائیں کرائی ہیں کہ بیٹا ہو جائے، بیٹا نہیں ہو رہا۔ وہ بزرگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنی دیر ہوئی ہے جو بیٹا چاہتے ہو؟ کہتا وہ تو ابھی کروائی نہیں ہے۔ اب جب شادی نہیں کروائی تو بیٹا کہاں سے آ جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں قبول فرماتے ہیں، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں وہ اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
تو پہلا سبب شادی ہے، شادی کرو گے تو دعا، اب اللہ سے بیٹا مانگو، اللہ بیٹا بھی دے دے گا۔ تو دعا مانگنے کے آداب میں پہلی چیز کیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی جو اسباب سے جڑی ہیں، اگر اللہ پاک سے وہ مانگنی ہے تو پھر اس کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑیں گے، اگر اسباب اختیار نہیں کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دعا کے آداب میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات سے مانگنا ہے تو اس کو نہایت توجہ کے ساتھ مانگیں۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا مانگ رہے ہیں تو اتنی توجہ ہو کہ اب ادھر ادھر دھیان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف دھیان کر کے جس طرح بندہ سامنے نظر آ رہا ہو اس سے کچھ چیز مانگنی تو بڑی توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، یہ نہیں بھی مانگ رہا ہے سامنے والے سے اور توجہ کسی اور طرف، تو مانگنے والا بھی کہے گا، جو سامنے بیٹھا ہے کہے گا یار یہ کیا بات ہے، ہاں جی بات مجھ سے کر رہے ہو، دیکھ رہے ادھر ادھر۔ عام طور پر دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے والا بس کا دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے مانگنے میں اس کا دھیان اللہ پاک کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، ہاتھ اللہ پاک کے آگے اٹھائے ہوتے ہیں اور توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے یہاں دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگیں تو اگر توجہ نہ ہو اس کی طرف جس سے مانگ رہے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یار جا یار دفعہ ہو یہاں سے نکلو، مانگ مجھ سے رہا ہے دیکھ کسی اور طرف رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اگر کوئی چیز مانگیں تو توجہ بندے کی پوری ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کی بھرپور امید ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا حجاج بن یوسف کا، یہ اس کی کچھ اچھی باتیں بھی مشہور ہیں اور بہت ساری بری باتیں بھی اس کی مشہور ہیں، ظالم بہت تھا یہ، تو لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ گیا تو وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اب طواف شروع کرنے لگا تو دیکھا کہ ایک نابینا آدمی ہے، اس نے بیت اللہ گلا پکڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، بیت اللہ گلا پکڑا ہوا ہے اور اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، لیکن جو ہے مانگ رہا ہے اللہ سے اور بیت اللہ میں مانگ رہا ہے، بیت اللہ والی جگہ میں اس کا گلا پکڑ کے، لیکن جو ہے توجہ اس کی نہیں دعا کی طرف، توجہ اس کی کبھی یوں کرتے ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر آہٹ محسوس ہوتی ادھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کبھی اس طرف کان لگاتا ہے کبھی اس طرف کان لگاتا ہے، توجہ نہیں ہے اس کی۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ نبینا آدمی گلا بیت اللہ کا پکڑا ہوا ہے اور دعا اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، ہاں جی، تو دھیان اس کا ادھر ادھر ہے، دھیان اس کا دعا کی طرف نہیں ہے، اس لیے فوراً اس سے قریب جا کر اس نے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی دعا مانگ رہا ہوں۔ تو حجاج نے کہا دعا مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ کہتا جی میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے آنکھیں دے دے۔ اس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے اللہ پاک سے مانگنے کا؟ توجہ تیری جو ہے وہ مانگنے کی طرف ہے ہی نہیں۔ بعد میں تو کہے گا لو جی میں نے تو بیت اللہ کے لاب پکڑ کے بھی جو ہے دعائیں کی تو میری دعا تو قبول نہ ہوئی، توجہ تیری دعا کی طرف نہیں ہے اور مانگ رہے تو بیت اللہ کے لاب پکڑ کے۔ حجاج بن یوسف نے کہا مجھے جانتے ہو کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج ہوں۔ اب وہ تو تھر تھر کانپنے لگ گیا کیونکہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ظالم مشہور تھا، بڑے بندوں کو قتل کیا اس نے، تو اس نے کہا میں حجاج ہوں تو کانپنے لگ گیا کہ لگتا ہے اب میری خیر نہیں۔ اس نے کہا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ میرے بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر پورا ہونے تک تیری آنکھیں واپس آ جانی چاہیے، اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئیں تو تیری خیر نہیں ہے۔ اب اس کی تو جان پہ بن گئی کہ یار پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا اب جان کا مسئلہ بن گیا، اب جان سے جاؤں گا۔ اب اس نے بیت اللہ کے لا پکڑا، رو کے بڑی توجہ کے ساتھ التجا سے دعا کر رہا یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ میری آنکھیں لٹا دے، یا اللہ میری جان جائے گی، یا اللہ میری آنکھیں۔ اب اتنی توجہ کے ساتھ دعائیں اللہ پاک سے مانگی، ہاں جی، کہ ادھر اس کا طواف پورا ہوا، دیکھا تو اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اقدس بندے کو دینے کے لیے تیار ہے،
لیکن بندے کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. اللہ سے مانگے توجہ کے ساتھ مانگے. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اللہ کے آگے, لیکن دھیان ادھر ہوتا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون کیا کچھ کر رہا ہے, کیا کچھ نہیں کر رہا. میرے بھائیو, میرے دوستو, دعائیں قبول کب ہوگی؟ جب ہم توجہ کے ساتھ دعا مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاں جی متوجہ ہو کر دعا مانگے. ہماری دعائیں تو بے توجہی کا شکار نہ ہوں. دعا کے آداب سے ہم خود واقف نہیں ہیں. گلے اور شکوے ہم اللہ پاک کی ذات سے کرتے ہیں. اللہ پاک کی ذات سے کیا گلا شکوہ؟ آداب سے خود واقف نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک دستور راضی ہوتے ہیں جو اسے مانگتا ہے. دیکھا نہیں, بچہ ہے وہ اپنے ابو سے, اپنی امی سے, ہاں جی چھوٹا سا بچہ اپنے ابو اپنی امی سے جب کوئی چیز مانگتا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی توتلی زبان کے ساتھ, تو ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے, اس لیے اس کو فوراً پیسے نکال کے دیتے ہیں. بڑا بچہ ہو نا, اس کو بس اوقات نہیں دیتے اتنے جلدی, لیکن وہ چھوٹا جو ہے نا جب اس طرح مانگتا ہے مجھے پیسے دو, تو فوراً جو ہے نا امی ابا نکال کے دیتے ہیں. وہ انداز ہوتا ہے, انداز اختیار کرے کہ جس سے دینے والی ذات اقدس جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ بندے کی التجا کو جو ہے وہ اللہ پاک سنے. ظاہر بات ہے آداب کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے. اور دعائیں قبول اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کی جاتی. جب ہم دعا مانگیں تو اس میں عاجزی اور انکساری اختیار کریں. اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن انداز متکبرانہ ہے, ہاتھ بھی عجیب طریقے سے اٹھائے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ اپنے اندر کوئی عاجزی, جس طرح کی بندے کا مانگنے والا عاجزی اختیار کرتا ہے اس طرح کی عاجزی بھی نہیں ہے, تکبر ہے. ہاں جی, تو دینے والا کب دے گا پھر؟ دنیا میں ایسا ہے آج کل بہت سارے پیشہ ور مانگت ایسے ہیں کہ وہ عاجزی کی بجائے تکبر کا لہجہ اختیار کرتے ہیں. اب کوئی بندہ ہمارے پاس آئے تکبرانہ لہجے میں آ کر ہم سے مانگے پیسے, کہ میں بڑا ضرورت مند ہوں, بڑا محتاج ہوں, لے کر کہے کیا اے میں ضرورت مند ہوں, میں پیسے کٹ دے دینے دے, نہیں دینے نہ دے, نہ دے کبھی اسی دوں گے نہیں. ہاں بھائی وہ عاجزی کے ساتھ مانگے, انکساری کے ساتھ مانگے, ادب و اداب کا خیال کرے. اب بس اوقات جی چاہتا ہوتا کہ اس کو میں کچھ نہیں دوں گا, لیکن اس کے لہجے کو دیکھ کر, اس کی نرمی کو دیکھ کر دینے کو جی چاہتا ہوتا ہے, بندہ جیب سے پیسے نکال کر اس کو دے دیتا ہے, حالانکہ جی نہیں چاہ رہا ہوتا دینے کو. تو یہ بس اوقات انداز ایسا ہوتا ہے متکبرانہ مانگنے والے کا کہ بندہ کہتا ہے یار اس کا کیا طریقہ مانگنے کا, کیا طریقہ اس کا مانگنے کا, لہذا دینے کو جی نہیں چاہتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو اس کے لیے آداب میں سے یہ ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے, اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرے اللہ پاک کی ذات کے آگے. اور یا تو اللہ سے مانگیں تو ساتھ آنسو بہائیں, ہاں جی اپنے قصور کی معافی مانگیں. تو عاجزی, آپ دیکھیں دعائیں قبول نہیں ہوتی نا, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے نے گناہ کر کر کے اللہ پاک کی ذات کو ناراض کر رکھا ہوتا ہے. اب اللہ پاک کی ذات ناراض ہے تو اب اللہ پاک کی ذات جو ہے اس لیے جو مانگتا ہے بس اوقات نہیں دیتے. پہلے اس کو راضی کر لو, اپنے قصور کا اعتراف کر لو, اللہ پاک کی ذات تک سے معافی مانگو نا, یا اللہ جو مجھ سے ہوا میں آج تک, یا اللہ میں اس سے معافی چاہتا ہوں, اس لیے باری تعالیٰ جو ہے میری فلاں حاجت کو ضرورت کو اللہ پورا فرما. اب جب مانگیں گے, معافی مانگیں گے اللہ پاک کی ذات سے اور روئیں گے, عاجزی والا انداز اختیار کریں گے, آنسو بہائیں گے. یہ آنسو کا جو ہے وہ آنکھ سے نکلنا یہ اللہ پاک کی ذات کو بڑا پسند ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں اسباب کے درجے میں ایسا معاملہ ہے, کسی بندے نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, ہاں جی, تو ہمارے سامنے تو ہمیں غصہ آتا ہے, لیکن اگر وہ آ کر معافی مانگ لے
ہاں جی، تو فوراً کہتے ہیں یار چلو جیسے معافی مانگ لی. اب وہ کوئی جو ہے کوئی مطالبہ بھی رکھے، کوئی اس کی ضرورت بھی ہو تو پوری کرنے کو جی چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک 10 بن مانگی بہت ساری چیزیں دیتی ہے بندے کو، لیکن اگر ہم اللہ پاک کی ذات سے واقعی کو اپنی خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو بھائی اللہ پاک کی ذات سے پہلے صلح کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور آنسو بہا لیں. رونے اگر آنسو نہیں بہتے دل سخت ہے. بس اوقات گناہ کر کر کے دل بڑا سخت ہوا ہوتا ہے، بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہی نہیں ہے. اگر دل بہت سخت ہو گیا گناہ کر کر کے تو آنسو نہیں نکل رہا، کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لے بندہ. روئے نہ تو رونے کی شکل بنا لے، رونے کی شکل بنا کے پھر اللہ سے مانگ لے. اب اللہ پاک کی ذات تک 10 پھر بھی انشاءاللہ تعالی بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. میرے بھائی، میرے دوستو، میرے عزیزو، دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کے اسباب میں سے بسا اوقات کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے بسا اوقات اختیار کر رکھے ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتے ہیں. تو دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں. میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، جو آج دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ حرام نہ کھائے، حرام نہ کھائے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو حلال لقمہ جو ہے وہ اپنے اندر لے کے جائے، حرام لقمہ نہ خود کھائے نہ اپنے بچوں کو کھلائے. دعائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھئی جس بندے کا بدن حرام مال سے پروان چڑھتا ہے، جس بندے کا بدن جسم حرام مال سے حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے تو اسے خیر کی توقع نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک 10 سے ناراض ہے. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حرام لقمے سے بچنے کا حکم ہے. تو اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو عملاً حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہوگی. حلال اور حرام کی تمیز کر. دعائیں جو ہے جو لاکھ وظیفے کر لیں آپ، اگر آپ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے دعائیں قبول نہیں ہوگی. کچھ دن میں میرے پاس ایک بندہ آیا، ایک دوست کے واسطے سے میرے رابطے میں آیا. تو پہلے مجھے فون پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ نا کچھ اس نے اپنے کچھ مجبوریاں بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، وظائف بتائے. میں نے وظائف بتائے تو کچھ دن پہلے آپ خود میرے پاس آیا، دور سے آیا. مجھے کہنے لگا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ہاں جی، تو ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں تو بیٹھ کے بات کروں گا. میں نے کہا جائے آئے. بہت مصروف آدمی تھا. انہوں نے اپنے کروڑوں کے نقصان بتایا کہ میرا اتنا لاکھ وہاں چلا گیا، فلاں کروڑ ادھر چلا گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. میں نے کہا جب میں نے وظائف بتائے تھے وہ کیے؟ کہتا جی کچھ کیے. میں نے کہا اچھا، 2 وجوہات ہوتی ہیں میرے خیال میں دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی. کہتا کیا؟ میں نے کہا وجوہات میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دعائیں بس اوقات قبول اس لیے نہیں ہوتی کسی نہ کسی کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے. بندہ کسی رشتہ دار کا بس اوقات وراثت میں حق کھا جاتا ہے، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا. بہنوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں ہے نا ہمارے یہاں. تو کسی کا وراثت میں حق کھایا ہوا ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ کو جانتے ہیں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ پھر میں نے کہا کہ کمائی حرام کی ہوگی، یقیناً کوئی نہ کوئی سود کا لینا معاملہ ہوگا، اور سود خور تو اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بھائی دیکھو اگر باز نہیں آتے سود خوری سے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں؟ کہ لگا ہاں کچھ اس طرح فلاں بینک سے اتنا لیا تو اتنا دیا وہ اس طرح. میں کہا بس یہی وجہ ہے. اب وظیفے وہاں کیا کریں؟ وہاں وظیفہ کچھ نہیں کرے گا. جتنے بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جاؤ، بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلے جاؤ، اور چاہے سارا دن وظیفوں میں لگے رہو تسبیح پکڑ کے، اگر لقمہ حرام کا پیٹ میں جا رہا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. میں نے کہا سب سے بڑا وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ رستہ حلال کا اختیار کریں.
آپ اپنے لقمے کو حرام کی بجائے حلال بنائیں. جب آپ اس چیز کو عملاً چھوڑ دیں گے پھر زیادہ وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. کروڑوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ, اللہ پاک نے کروڑوں دیا ہے نا, اب کیا اس کی نحوست کی وجہ سے ہے؟ بندہ کہتا ہے سود سے جو ہے نا میرا مال دگنا چوگنا ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے نو, سود کا انجام تباہی ہے. تو دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ بندے نے کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا اختیار کر رکھا ہوتا ہے کہ کمائی کا ذریعہ حرام ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام ڈال رہا ہے, دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے. انداز ایسا اختیار کریں کہ مانگنے والا ہو, سمجھ کیا آج سے انکساری ہو. اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو آداب بتائے اس میں یہ بھی ایک بندہ دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب دعا فرماتے تو ہاتھ اٹھا کر, یہ ضروری نہیں کہ ہر دعا ہی ہاتھ اٹھا کر ہونی چاہیے, لیکن جو اہم دعائیں ہیں بندہ فرصت میں ہاتھ اٹھا کے مانگے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا دعا کے آداب میں سے قبولیت کی زیادہ امید ہے. ہاں جی, اب ہاتھ کیسے اٹھانے؟ اپنے ہاتھوں کو بعض لوگ دعا مانگتے ہیں یوں اس طرح اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, یوں اس طرح. اب یہ ہاتھ ایک ادھر گیا ہوا ہے, کدھر گیا ہوا ہے, یہ کوئی نہیں ہے معاملہ. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر جو ہے ہاتھوں کو لے جائیں اس طرح, نہ اوپر نہ نیچے. اور ہاتھ بھی کس طرح کھولے ہوئے نہ ہوں, اس طرح ہوں ملے ہوئے ہونے قریب تھوڑے سے کھولے ہو, تھوڑے سے کھولے ہو, پھر دعا قبول دے انشاءاللہ. یہ آداب میں سے ادب دعا کے. جس سے بالکل بند ہو نا تو بندہ کوئی چیز لینا چاہے تو تھوڑی آئے گی ہاتھ کے اندر, تو بندہ کہتا ہے یار تھوڑی ہو رہا ہے, تھوڑا ہاتھ تھوڑا بندہ کھول دیتا ہے, یہ زیادہ چیز میرے ہاتھ آ جائے. یہ بالکل وہی چیز ہے, لیکن ایدا کرو تو ساری تھلے جانی ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, باہر کے دعا کے آداب میں یہ ادب ہے کہ اللہ پاک سے مانگے تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے برابر اٹھائیں اور ہاتھوں کو تھوڑا سا اپنے سینے کی طرف اس طرح رخ کر لئے, انگلیوں کا کم از کم جائے, تھوڑا سا سینے کی طرف ایسا رخ ہو جائے. ہاں جی, اور سینے کے برابر اٹھائیں. اب جب دعا مانگیں تو کوشش فرمائیں کہ آپ کی نظر آپ کے ہاتھوں پر ہو, آپ کی نظر آپ کے ہاتھوں پر ہو. اب آپ دعائیں مانگیں ہاتھ اٹھا کر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعائیں لمبی کی جائیں تب قبول ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. لمبی کرو, ایک بندہ لمبی دعا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, مانگ لے, کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو دعا قبول ہونی ہے وہ لمبی ہوگی. نہیں, دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں وہ جو کہ توجہ کے ساتھ مانگی جائے, آداب کے ساتھ مانگی جائے. اور دعا کے آداب میں یہ چیز ہے کہ دعا میں اخلاص اختیار کی جائے, خالص گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ دعا مانگی ہے. ہاں جی, بندوں سے اس چیز کی امید نہ رکھے, اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگے. اب لمبا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, لمبی دعا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں, نہیں مانگ سکتے تو نہ مانگیں, مختصر مانگ لیں. بہت لوگ لمبی دعا مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لمبی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ عموماً جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے اب وہ پھر توجہ رہتی نہیں ہے. دعا مانگ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, دعا مانگ رہے ہیں. دعا کیسے قبول ہوگی؟ توجہ ہو, جتنی دیر آپ اپنے طبیعت کو, اپنے دماغ کو توجہ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں دعا میں حاضر ہو, اتنی دیر دعا مانگ لیں, چاہے وہ وقت تھوڑا ہو یا وقت زیادہ ہو. لمبا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ زیادہ دیر توجہ رکھ سکتے ہیں دعا مانگ لیں, لیکن اگر آپ زیادہ دیر توجہ نہیں رکھ سکتے تو آپ لمبی دعا نہ مانگیں, آپ مختصر دعا مانگ لیں, اخلاص کے ساتھ مانگ لیں. دعا کی آداب میں سے
ایک ادب یہ بھی ہے یا قبولیت کی زیادہ امید اس دعا کی ہوتی ہے کہ جو دعا مسنون ہے، یعنی اس کے الفاظ مسنون ہیں، وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جس کے الفاظ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ دعائیں مانگیں، مسنون دعائیں یاد کر لیں۔ اور عربی زبان یہ جنت کی زبان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کو عربی زبان بہت پسند ہے، اس لیے عربی دعائیں جہاں تک ممکن ہو یاد کر لیں جتنی ہوتی ہیں مسنون دعاؤں میں۔ تو اللہ پاک کی ذات ہر زبان کو جانتے ہیں، ہر زبان کو سنتے ہیں۔ مسئلہ نہیں ایک بندے کو فی الحال عربی نہیں آتی ہے، عربی دعائیں نہیں آتی ہے، اگر پنجابی میں مانگ لے گا، سندھی میں مانگ لے گا، پشتو میں مانگ لے گا، کسی اور زبان میں انگلش میں مانگ لے گا، ڈچ میں مانگ لے گا، فارسی میں مانگ لے گا، وہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ قبولیت کی امید عربی زبان۔ تو جو دعائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اسے مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ وہ الفاظ، وہ ان دعا کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی۔ مسنون دعائیں یاد کر لیں۔ اور عموماً حاجات کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مختلف مواقع کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور بس اوقات بندے کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، دعا مختصر مانگنا چاہتا ہے، تو مختصر میں مسنون دعا میں کون سی دعا اختیار کریں؟ جس سے میں نے عرض کیا کہ بس اوقات بندے کی توجہ لمبی دعا میں رہتی نہیں ہے تو مختصر دعا مانگنا چاہتا ہے، یا نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں عموماً امام کروا دیتا ہے، تو دعائیں جو ہے وہ لمبی نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ جو ہے وہ کام کرنے والوں کے مشاغل ہوتے ہیں تو مختصر دعا مانگ لی جاتی ہے۔ اس میں کون سی دعا مانگی جائے؟ وقت تھوڑا ہے لیکن دعا مانگنی ہے تو کون سی دعا مانگ لی جائے؟ دو دعائیں ہیں، ایک جو کہ استغفار میں مبنی ہے، ایک وہ جو اپنی حاجتوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے قرآن کریم میں سکھائی اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کرتے ہیں۔ ایک اپنے قصور، اپنی معافی کے لیے، اور دوسری اپنی حاجتوں کے لیے۔ دو دعائیں جامع دعائیں ہیں۔ استغفار میں ایک دعا جامع ہے معافی میں، اور دوسری دعا جامع ہے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے مانگنے میں۔ معافی کے لیے کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کا معنی ہے اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہاں جی، وإن لم تغفر لنا، یا اللہ اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، لنكونن من الظالمین، ہم تو ظالموں میں ہو جائیں گے، یا اللہ ہم تو جو ہے تیری پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ اپنے قصور کی معافی کے لیے جامع دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب بھول ہو گئی تو انہوں نے یہی دعا کی تھی، یہ الفاظ، اور یہ الفاظ وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اور دوسری ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اپنی حاجتوں کے لیے جامع معنی دعا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار عطا کیجیے ہم کو بھلائی، ہاں جی، دنیا کے اندر، اور فی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے۔ دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں اس میں آ گئی، ساری کے ساری جتنی حاجتیں بندے کے ساتھ لگی ہیں، بندے کو جتنی ضرورتیں ہیں ساری اس میں مختصر الفاظ میں آ گئی، جامع دعا۔ لمبا ٹائم آپ کے پاس نہ ہو تو یہ دو دعائیں مانگ لیں، ایک استغفار کے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور دوسری ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن دعا جو مانگیں، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دعا کوئی بھی مانگے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ صحابی رسول غالب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ
انہیں کے متعلق کے بعد میں جو ہے رجل کا لفظ، کوئی بندہ آیا، کوئی بھی صحابی تھے وہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے. تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے تو نے جلدی کی، جو آؤں تو اللہ کو اپنی حاجت منگن لگ پیا تو جلدی کی ہے. ادھر نہیں، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر، پھر تو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، مجھے میرے پر صلاۃ والسلام بھیج، اس کے بعد دعا مانگ. یہ دعا کے آداب میں سے ادب ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے دعا جلدی قبول ہوگی. جس طرح کہ عموماً ہم دعا کرواتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. ہاں جی، تو درود شریف پڑھ لیں. اب درود شریف میں جو ہے درود ابراہیم میں اپنا درود شریف میں افضل درود شریف ہے، اس کو پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں حمد و ثنا کے بعد. اس کے بعد اپنی دعا مانگیں، اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ضرور قبول فرمائیں گے. تو بس اوقات ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں دعائیں، لیکن شکوہ اللہ پاک کی ذات سے کرتے ہیں، بھائی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جن آداب کی رعایت رکھنے کا حکم ہے، ہم وہ آداب جو ہے وہ ملحوظ نہیں رکھتے. قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے، نکال دیتے ہیں اللہ پاک کا، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. پتہ نہیں میرے کو کیڑا قصور ہے. بندے کو تو ہر ویلے قصور ہوتا، بندے سے ہر وقت قصور ہوتا ہے. ہم قصور کر بھی لیتے ہیں پھر اپنا قصور مانتے بھی نہیں ہیں. اچھا، اس وجہ سے آخری بات عرض کروں، دعا کب مانگیں؟ دعا کب مانگیں؟ کچھ مواقع ایسے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے خاص طور پر. ویسے تو اللہ پاک قرآن کریم میں اعلان کر دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. ہاں جی، میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا مانگو، جب بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں. لیکن بعض مواقع ایسے ہیں ان میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے. وہ کون سے ہیں؟ تہجد کا وقت، فجر کی اذان سے پہلا آخری گھنٹہ ہے. فجر کی اذان سے پہلے آخری یعنی جو لمحات ہے، جب اپنا روزہ رکھنا ہو، سحری کھانا وہاں سے پوٹتے ہیں، اس ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے کے ذریعے اعلان کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، حدیث پاک میں آتے ہیں آسمان دنیا پر یعنی سب سے نچلے آسمان پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان نشان جیسے آتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، ہاں جی، کہ اس کو عطا کروں. کوئی ہے گناہ کو بخشوانے والا کہ اس کے گناہ کو بخشوں. اب وہ اللہ پاک خود اعلان کروا رہے ہوتے ہیں. اب جب اللہ پاک خود اعلان کروا رہے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، اب جب بندہ مانگے تو کیوں اللہ پاک دعا قبول نہ کریں گے؟ اسی طرح نماز کے بعد دعا، نماز پڑھیں، نماز کے بعد اللہ پر دعا مانگیں. بہت سارے لوگ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں، ایسے اٹھ کے چڑھ جاتے ہیں، نہ امام کے ساتھ مانگتے ہیں نہ ویسے مانگتے ہیں. اللہ سے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہی نہیں، آپ مجھے بتائیں پھر اللہ پاک کو انداز پسند نہیں ہے. دیکھیں نماز اللہ پاک کا حکم ہے، ہم نے اس حکم کو پورا کیا ہے. جب ہم نے اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کیا ہے تو اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہوئی ہے. ہم کسی بھی بڑے کا کہا مانے تو راضی ہو جائے، تو اب اس سے کوئی مطالبہ بھی کریں تو فوراً پورا کر دیتا ہے. عام دنیا میں معاملہ کہ باپ جو ہے بیٹے کو کام کہے تو بیٹا کام کر کے آ جائے. اب ابا جی راضی ہو گئے، ہوں منڈا بھی مطالبہ ابا جی انہیں پیسے چاہیے، وہ کہنا اچھا یار اللہ پاک ہے. دنیا معاملہ ہے نا. اللہ پاک کی ذات پھر مانگے دیتے ہیں، لیکن مانگیں گے. اب ہم نے عبادت کی، نماز پڑھی ہے، اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا ہے. اب دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، بہترین جو ہے یہ ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا، نماز کے بعد مانگنا. نماز کے بعد دعا مانگے. اسی طرح کسی اور بڑے اہم نیک کام کی توفیق ہو جائے، اس کے بعد دعا مانگے. آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے، دعا مانگیں. آپ نے صدقہ کیا، ہاں جی دعا مانگیں. آپ نے روزہ رکھ لیا، افطار کے وقت دعا مانگیں. اللہ پاک افطار کے وقت بندے کی دعاؤں کو خاص طور پہ قبول کرتے ہیں. ہاں جی، یہ کوئی ضروری نہیں رمضان کا روزہ، نفلی بھی رکھو. جب آپ دیکھتے ہیں میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو رہی، ہاں جی
مسئلہ ہے تو آپ روزہ رکھیں، نفلی روزہ رکھیں، پھر اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک ضرور دعائیں قبول کرے، خاص طور پہ افطار کے وقت۔ جمعہ کے دن حدیث پاک میں آتا ہے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا مانگی جائے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کب ہے؟ وہ گھڑی عموماً جو محدثین نے فرمایا وہ گھڑی ہے اپنا جمعہ کے دن، یہ جو اذان ہے جمعہ کی، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ گھڑی ہے۔ اب یہ کون سی بتائی نہیں گئی؟ کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس لیے کہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اگر 10 دو بھی ہاں بھی اللہ پاک بتا دیتے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ بھی فلاں گھڑی ہے، تو لوگوں نے صرف اسی وقت مانگنا تھا اور وقت میں مانگنا نہیں تھا۔ تو اللہ پاک چاہتے جمعہ کا دن ہے یہ افضل دن ہے، اس دن مجھ سے ضرور زیادہ مانگیں، اس لیے اب جو ہے اس اتنے وقت کے اندر وہ گھڑی رکھ دی ہے۔ تو کوشش چاہیے مسلمان کو کہ وہ یعنی جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد زیادہ وقت ذکر و اذکار میں، عبادات میں اللہ سے مانگنے میں خرچ کرے جہاں تک ممکن ہے، قبولیت کی ہے۔ اسی طرح شب قدر ہے، ہاں جی، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اب وہ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کو خاص طور پہ قبول فرماتے ہیں۔ قدر کا معنی جو ہے وہ عزت ہے، عظمت ہے، تو لیلۃ القدر کا معنی عظمت والی رات، لیلہ کہتے ہیں رات کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ بھی دیکھیں نا، شب قدر جو ہے وہ کسی ایک رات میں اللہ پاک نے نہیں رکھی، رمضان المبارک کے آخری اشرا میں طاق راتوں کے اندر رکھی ہے۔ کیوں؟ کوئی ایک رات کیوں رکھ دی؟ تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے مانگنے والے بن جائیں۔ اگر بتا دیتے بھی فلاں رات کو جو ہے وہ شب قدر ہے، بس صرف باقی میں نہیں ہے، تو ہاں جی تو لوگ اسی رات کو زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے، باقی راتوں میں نہ کرتے۔ تو یہ جو رمضان کا آخری عشرہ طاق رہتے ہیں، ان میں دعائیں مانگیں، اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح شب برات ہے، شب برات یہ شعبان کی جو ہے وہ 14ویں تاریخ گزر جائے، 15ویں شروع ہوتی ہے اسے شب برات، جن لوگ چھٹیاں پٹاخے چلاتے ہیں، حالانکہ وہ رات ہے ثواب کی، کم ثواب کمانے کی، عبادات کی، چھٹیاں پٹاخے چلا کے اللہ میں اور ناراض کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے سوچا بھی رات جاگنی ہے، رات جائے کرنا کی ہے کوئی پتہ نہیں، محلے والے دے بلب توڑنے ہیں، گھر والے دی گھنٹیاں بجاؤنی ہیں، بچے جو ہے رات گھر سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو بتا کہ امی جیسی رات جاگنی ہے، امیاں بھی بھیجنی جا پتر رات جاگ لا، اور رات جاگتا کہ یہ پورے محلے انہوں نے سیتے ٹنگیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اتنا کسی کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں، کسی کی بیل بجا رہے ہیں، کسی پر نہیں، وہ رات ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں خاص طور پہ بندے کے دعاؤں قبول فرماتے ہیں۔ تو باہر کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں یہ بندے کو اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب مومن کا ہتھیار ہے تو بندے کو مادی ہتھیار پر اتنا گن پہ، پستول پہ، خنجر پہ، تلوار پہ اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ دعا پہ ہے۔ اللہ پاک سے دعائیں مانگ لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے عموماً دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دعائیں ایسی تھیں جو کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ مانگا کرتے تھے۔ تو جب دعا کے بعد کے اذکار کہتے ہیں، آیت الکرسی ہے، چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ سب دعائیں یہ جو ہیں۔ تو اسی طرح صبح و شام کی دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں، ہاں جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، اور شام عصر کے بعد مغرب سے پہلے عموماً ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات میں خاص طور پہ دعائیں مانگتے تھے، اور آپ نے خاص طور پہ ترغیب دی اپنی امت کو فجر کی نماز پڑھ کے جب بندہ مصلی بیٹھا رہے، اشراق کے وقت تک، یعنی سورج جب تک طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک ذکر اذکار میں دعائیں مشغول رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ خاص طور پہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میرے دوست، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں، مجھ پر کسی نے جو ہے وہ جادو کر دیا، کسی نے جو ہے کالا کر دیا، کسی فلاں جن ہو گئے فلانا۔ اگر ہم یہ مسنون دعائیں پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ نہ جنات ہوں گے اور نہ کالا نہ سفید کو اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، اور شیطانی طاقتیں وہیں اثر دکھاتی ہیں جہاں پر بندے کا تعلق اللہ پاک سے نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندہ دعاؤں کا اہتمام کرے، یہ مسنون دعائیں، تو بڑے سے بڑا
جادو بھی ہے ہاں جی وہ ختم ہو جائے گا اگر ہے تو ہاں جی، اور اگر نہیں ہے تو کبھی قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام خاص طور پہ ہم معوذتین پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح و شام پڑھ کے آپ بھی صبح و شام پڑھیں ہاں جی۔ رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھ مبارک کو پھونک مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو مسنون اعمال کا خیال کریں، وقت ہو گیا، مگر دعاؤں سے متعلق بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھ کر ہاں جی اور دعاؤں کو مسنون دعاؤں کو یاد کر کے اہتمام کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔